السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کا واقعہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کی ملاقات کا واقعہ بتانے والے ہیں، جس سے آپ کو معلوم چل جائے گا کہ شیطان ہمیں کس طرح سے برے کام کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کے نبی اور شیطان کے بیچ کیا باتیں ہوئی تھیں، کیا سوال اور کیا جواب ہوئے تھے، وہ سب کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو لعنت کے ساتھ جنت سے نکال پھینکا۔ شیطان کو جنت سے نکالے جانے کی وجہ ایک انسان ہوا، تو اپنے بدلے کی آگ بجھانے کے لیے شیطان نے اللہ کے بندوں کو سیدھے اور نیک راستے سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ کئی نبیوں اور رسولوں کے دور میں شیطان ان سے ملاقات کرتا رہا اور ان کی قوم کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے الگ الگ چالیں چلتا رہا اور ان کو گمراہی میں ڈالتا رہا، جس کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب آئے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے رسالت کے لیے اپنا نبی بنا کر آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کیا کرتے ہیں، میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں، اور مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے اور اب میں اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں کہ اللہ میری توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شیطان کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ، ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، اور شیطان کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اسے حکم دو کہ وہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ شیطان نے انکار کیا اور گھمنڈ اور غصے میں آ کر کہنے لگا، جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو آج ان کی قبر کو بھی سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر شیطان نے کہا، اے موسیٰ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کی ہے، اس کے لیے تمہارا مجھ پر حق بنتا ہے۔ چلو میں تم کو کچھ راز کی باتیں بتاتا ہوں، تم مجھ کو 3 حالاتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو ان 3 وقت میں برباد اور تباہ کر دوں۔ ایک تو غصے کے وقت مجھے یاد کیا کرو، کیونکہ میرا فتنہ تمہارے دل میں ہے اور میں تمہارے رگوں میں اور تمہارے پشت میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ دوسرا، نیک کام کے وقت مجھے یاد کیا کرو، کیونکہ میں انسان کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کوئی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے اور کام کرنے سے روکتا ہوں۔ تیسرا، غیر عورت کے پاس بیٹھنے سے بچو، کیونکہ میں اس وقت سب سے زیادہ وسوسے انسان کے دل میں ڈالتا ہوں جب وہ کسی غیر محرم کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو وہاں شیطان کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا، کس چیز نے تجھے مسجد کے قریب لایا ہے؟ شیطان نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے یہاں کیوں بھیجا ہے؟ شیطان نے کہا، تاکہ آپ مجھ سے کچھ سوال پوچھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
फरमाते हैं, पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के मुताबिक पूछा, ए शैतान, मेरी उम्मत को नमाज जमात के साथ पढ़ने से क्यों रोकता है? शैतान ने अर्ज़ किया, हुजूर, जिस वक्त आपका कोई उम्मती जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलता है तो मुझे एक बीमारी घेर लेती है। जब तक वो वापस नहीं होता मैं उसी बीमारी में परेशान रहता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तू उनको इल्म हासिल करने और दुआ मांगने से क्यों रोकता है? शैतान ने अर्ज़ किया, जब कोई शख्स अपने रब से फरियाद करता है तो मैं उस वक्त अंधा और बहरा हो जाता हूँ। मुझे उस वक्त शिफा सुकून मिलता है जब वो दुआ मांगकर किसी दूसरे काम में लग जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से पूछा, मेरी उम्मत को कुरान पढ़ने से क्यों रोकता है? शैतान ने अर्ज़ किया, जब वो कुरान पाक पढ़ते हैं तो मैं आग में जलता रहता हूँ। फिर आप अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनको नेक काम करने से क्यों रोकते हो? शैतान कहने लगा, जब कोई शख्स नेक काम करता है तो मेरे सर पर कुल्हाड़ी जैसी कोई तेज़ धार हथियार चलती है जो मुझे ऐसे काटता है जैसे लकड़ियों को काटा जाता है। शैतान इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। हमारी कोई नेकी और कोई खुशी शैतान को बिल्कुल नहीं पसंद होती। शैतान तो चाहता है जैसे उसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जन्नत से निकाला गया था, उसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों को भी जन्नत में जाने का मौका ना मिले और ये जहन्नम में डाल दिए जाएं, जिस तरह शैतान और उसकी औलाद को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसलिए शैतान लाख कोशिश करता है कि इंसान को सही रास्ते से भटका दे, बुरे काम की तरफ उसे ले जाए, शराब, जुआ, चोरी, ज़िना और दूसरे गंदे कामों में उनका ध्यान ले जाए और उनकी आखिरत को बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें शैतान के मकरो फरेब और उसकी बुरी चालों से बचाए रखे। दोस्तों, यही था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शैतान का वाक़या, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि जब भी हम कोई नेक काम करने की सोचते हैं तो शैतान हमें किस तरह से बहकाकर बुरे काम की तरफ ले जाता है। इसी तरह की और जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सारी वीडियो ज़रूर देखते रहें। और आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।